سورة البقرہ آیت نمبر 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 36. سلسلہ قصص القرآن میں گزشتہ واقعات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کے گزرے. شاید 41 یا 42 دروس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے جو قرآن پاک میں گزرے ہیں. ویسے اگر واقعات احادیث میں ملائے جائیں تو پھر تو پورے ایک سلسلہ سیرت ہے جو کہ یومیہ نشست میں بھی سال سے زیادہ عرصہ گزر سکتا ہے. اللہ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا 100% عامل بنائے اور متبع بنائے. ان واقعات کے بعد چونکہ ہماری نشست قرآن کے واقعات پر مشتمل ہے، لہذا ہمیں محدود واقعات سیرت کے وہی بیان کرنے ہوتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موجود ہیں. اشارتاً حوالتاً کوئی نہ کوئی حدیث کا ذکر بھی درمیان میں آ جاتا ہے. ہماری ایک یومیہ نشست ہے، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن پاک کے اور احادیث کے جملہ ایسے دروس سامنے رکھے جائیں جن کا تعلق انسان کے سیرت اور کردار کی تعمیر سے ہے. تو انشاءاللہ وہاں وقتاً فوقتاً ذکر آتا رہتا ہے. یہ جو ہماری ہفتہ وار نشست ہے، آج کے سبق میں ہم سلسلہ واقعات جو قرآن پاک کے ہیں وہ واقعات آخرت شروع کر رہے ہیں، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ یہی قیامت تو ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت یوں اکٹھے آئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی کی وفات طیبہ کا ذکر گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اور سنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات آخرت کی طرف جو اشارہ فرمایا وہ کچھ ایک نشست میں اللہ کے نبی نے 6 چیزیں گنوائیں. ان چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسط وار چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا. وہ یہ تھا کہ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے. یہ وہ موقع تھا جب اللہ کے نبی جزیرۃ العرب سے باہر دشمنان اسلام کے للکارنے پر آپ باہر تشریف لائے. عجم کے ساتھ یہ پہلی لڑائی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا کہ اس وقت سامنے آنے والے انگریز جو رومی تھے وہ اللہ کے نبی کا سامنا ہی نہ کر سکے. بہت بڑا بادشاہ تھا لیکن وہاں پر آئے ہی نہیں. اللہ کے نبی اس کے ملک کی حدود میں داخل ہو چکے تھے. غزوہ تبوک کا واقعہ جو ہم نے قرآن پاک میں پڑھا وہ آپ نے سنا بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تبوک کے موقع پر بیٹھے تھے. تو صحابی فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک وهو فی قبۃ من ادم. اللہ کے نبی ایک چمڑے کے خیمہ میں تشریف فرما تھے تو میں وہاں آیا
اور اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ کر فرمایا اعدد ستن بین یدی الساعہ، 6 چیزیں گن لے قیامت سے پہلے. موتی، سب سے پہلی چیز جو میری موت آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. موت مبارکہ کا ذکر آپ پچھلے سبق میں سن چکے ہیں. ثم فتح بیت المقدس، پھر اس کے بعد یہ ہوگا میرے جانے کے بعد بیت المقدس فتح ہوگا. جس طرح کہ بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فتح فرمایا اور مکہ اور مدینہ کی مرکزی آبادیوں میں حکومت اسلامیہ قائم ہوئی، پورے جزیرۃ العرب میں چھا گئے، پھر جس کا تفصیلی ذکر آپ سن چکے ہیں گزشتہ دروس میں. اسی طرح میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح ہوگی. اگرچہ یہاں صحابہ کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا، ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس فتح ہوگی، یہ میری موت کے بعد ہوگا. تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں بیت المقدس فتح ہوا، اس کا ذکر بھی آپ سن چکے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا موتان یاخذ فیکم کعقاص الغنم، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی موت آئے گی. موتان کا لفظ ہے، موتان الموات الموتان، اس کثیر الموت کو کہتے ہیں جس میں موت زیادہ ہوتی ہے. یہ موت کی تثنیہ نہیں ہے، اس کی تثنیہ موتتان آتی ہے. یہ موتان کا لفظ ہے. موتان کا معنی کہ میرے بعد پھر کثیر موت آئے گی، یعنی اتنی موتیں آئیں گی کہ دنیا والے خود کہیں گے کہ بہت زیادہ موت ہے. اب اس لفظ کی طرف غور کرنا ہے. اللہ کے نبی نے تو اس کو ایک لفظ میں بند فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر اسی کے ذکر کو چھیڑا جائے تو اتنا وسیع ذکر ہے کہ دنیا کی اگر پوری کے پوری تتبع کیا جائے، تلاش کی جائے، کثرت اموات کو نوٹ کیا جائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سلسلہ ابھی تک تھم تو نہیں رہا. اگرچہ شراح حدیث محدثین اکرام رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ شاید اس سے فلاں طاعون کا وائرس مراد ہے جو تابعین کے زمانہ میں، صحابہ اکرام کے اواخر زمانہ میں بعض ملکوں میں پھیل گیا تھا. تو کیونکہ کفار وہ یکے بعد دیگرے اپنے ملکوں کے اندر گند پھیلاتے ہوئے بھاگے جا رہے تھے، صحابہ اکرام دفاع کر رہے تھے، تو ان کی باقیات کا صفائی اللہ نے اسی طریقے سے کیا، کچھ وائرس بھیج کر وغیرہ. تو وہ طاعون جس کو آج کل ہم مختلف نام دیتے ہیں، وہ ایک نام تھا، اس کے اندر 70,000 اموات ہوئی تھی. تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہی وہ فرمان طیب کا مطلب ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد بیت المقدس کی فتح کے بعد کثیر موتیں آئیں گی. لیکن اس کے بعد بھی دنیا دیکھتی آ رہی ہے، حتیٰ کہ آج تک دیکھ رہی ہے. تقریباً ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا وائرس آ رہا ہے. یہ جو ابھی کرونا وائرس گزرا ہے نا، یہ چوتھا وائرس تھا. اس سے 100 سال قبل یعنی 400 سال تو ریکارڈڈ ہے نا، لیکن 400 سال پہلے کیا ہوا تھا اس کا پتہ نہیں ہے. وہ تاریخ مٹ چکی ہے، بعض جگہوں پر اس کا ذکر آتا ہے. تو یہ ہر 100 سال بعد ایک ایسی موت آ رہی ہے جو زمین کے اکثر خطے کو گھیر رہی ہے. یہ جو کرونا وائرس آیا نا، تو اب اس کی پیداوار کیسی ہوئی یہ ایک الگ بحث ہے، ہوئی تو صحیح نا. تو اس نے زمین کے اکثر حصے کو گھیرا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید یہی وہ موتان کا ذکر جو حدیث پاک میں آیا شاید یہی تھی وہ. لیکن آپ حیران تب ہوں گے کہ جب پوری روئے زمین کا اکثر حصہ نہیں، پوری روئے زمین اس میں ملوث ہوگی. اس کے اندر جب موتوں کی کثرت ہوگی، ہر شہر والا، ہر علاقے والا، ہر ملک والا وہ چیخ رہا ہوگا کہ ہمارے ہاں موتیں زیادہ ہیں، کوئی کہے گا ہمارے ہاں موتیں زیادہ ہیں. جب پوری روئے زمین پر ایک آواز آ رہی ہو نا، پھر اس کا مطلب ہے اس حدیث کے افراد اب پورے ہو رہے ہیں. کیونکہ حدیث پاک کے لفظ کے فرق تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح اللہ کے نبی زمین کے ہر حصے کے لیے ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کے فرامین بھی زمین کے ہر حصہ کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے بیت المقدس کی فتح کے بعد جو کثیر موتیں آئیں گی اس کی قسط کوئی ایک نہیں ہوگی، بلکہ وہ بے شمار اقساط میں آ سکتی ہیں. اور ابھی تقریباً اگر
گن لیا جائے یہ 15ویں صدی جاری ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصتی کو. خیر القرون 300 سال نکال لیے جائے اور اس کے بعد اب یہ کتنی بچتی ہیں پیچھے؟ 1200 سال بچ رہے ہیں. چلیں اس کو 1100 سال کر لیتے ہیں کیونکہ 15ویں صدی جاری ہے. 1100 سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خیر القرون کے گزرنے کو ہو گئے ہیں. تو اب 4 قسم کی بڑی موتیں تو دنیا والوں کو ابھی یاد ہیں اور 5ویں وہ جس کا ذکر خیر القرون کے اواخر میں ملتا ہے. تو اب درمیان کے سال ہماری زندگیوں سے گم ہیں. کیوں جی؟ کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی کوئی عجیب واقعہ ہو تو 10-15 دن کے بعد وہ بھی بھول جاتا ہے. چہ جائے کہ لمبی چوڑی تاریخ کو نوٹ کیا جائے. واللہ عالم ہر 100 سال بعد ہو رہا ہے ایسا کہ نہیں. یہ میں نے اشارہ کر دیا نا کہ یہ الگ بات ہے کہ موتیں یہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں یا قدرتی آفات ہوتی ہیں. اگرچہ یہ جو ان کے زانی ادارے ہیں نا فلموں والے جن کو دنیا والے انٹرٹینمنٹ کے نام سے کہتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کے بقول یہ انٹرٹینمنٹ کے ادارے نہیں زنا کے ادارے ہیں. یہ فلموں والے جو بڑے بڑے 3 ادارے ہیں ان تینوں اداروں نے بیک وقت ایسی ریلز دنیا میں بھیجی ہیں جس کے اندر وہ یہ بات منوانا چاہتے ہیں کہ ہر 100 سال بعد ہم ایک درندہ بھیجیں گے, ہر 100 سال بعد ہم ایک وائرس بھیجیں گے. یہ باقاعدہ اپنی فلموں میں یہ کہتے آ رہے ہیں, اپنے ڈراموں میں یہ کہتے ہیں, اپنا پیغام دیتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے. اللہ کرے ہمیں ایمان کی نظر لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوگا نا وہ دجال کے ہر حملے کو پہچان لے گا. اللہ کریم ہمیں وہ نظر عطا فرمائے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری موت کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی اور بیت المقدس صحابہ کی فتح ایک ایسی فتح تھی جس کی باقیات آج تک موجود ہیں. یعنی ابھی تک بیت المقدس کو تقریباً 70 سال ہو چکے ہیں, یہود اپنا زمین کا حصہ بنا چکے ہیں, تقریباً 70 سال ہو چکے ہیں. اور لیکن اس وقت تک وہ براہ راست بیت المقدس کو گرا نہیں پا رہے. اگرچہ آج سنیں گے یا کل سنیں گے یا پرسوں آپ سن لیں گے, چند دن ہیں ہمارے پاس کہ اب بیت المقدس گر چکا ہے. بلکہ کچھ ایسے زمین کے حصے وہ لوگوں کے سامنے دکھا رہے کہ بیت المقدس یہ ہے. بیت المقدس کے اصل ایریے کو بھی لوگوں کی نگاہوں سے گم کیا جا رہا ہے. اگرچہ ہم سنیں گے صحیح لیکن اتنی تک تو موجود ہے. آج 2025 ہو چکا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بیت المقدس فتح کیے ہوئے تقریباً اب 1400 سال کا عرصہ پورا ہونے کو ہے. لیکن آج بھی صحابہ اکرام کا رعب ایسا طاری ہے کہ آج بھی بیت المقدس کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ہاتھ میں, چاہے نماز پڑھنے تک کی مرضی کی 5 نمازیں بھی پوری وہاں نہیں پڑھ سکتے, لیکن چلیں آخری ڈوبتے ہوئے سانسوں میں تو ہے نا. درمیان میں صلاح الدین الایوبی رحمہ اللہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو وہ چند ملکوں کے بادشاہوں نے حملہ آ کر کیا تھا اور مسلمانوں کے اندر نام نہاد جب مسلمان پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنے اسلام کا خون یہ کرتے ہیں اور انہوں نے زنا شراب کباب کی زندگیوں میں آ کر بیت المقدس کو اپنے ہاتھوں سے خود دے دیا تھا کافروں کے حق میں. ورنہ تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ صحابہ اکرام نے جب سے فتح کیا ہے تو یہ چھین سکے ہوں, چھین نہیں سکے. یہ چند ظالم جابر نام نہاد مسلمانوں نے اپنے شراب کباب کے نشوں میں مست ہو کر خود دے دیا تھا تھوڑے وقت کے لیے. لیکن سلطان صلاح الدین الایوبی وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس کو فتح کیا تھا جس کی کھنگرج آج تک بھی موجود ہے. اگرچہ اللہ کریم ہمیں ہماری زندگی میں وہ دن نہ لائے, اگرچہ ہم صبح شام اسی انتظار میں ہیں کہ اب بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. کیا نکل جائے گا؟ اس کا جواب مسلمانوں سے پوچھ لیجئے. کیا ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا؟ مسلمان اگر اپنی حالت پر نظر کریں گے تو ہر بندہ یہی جواب دے گا جی ہاں بیت المقدس نکل جائے گا. بیت المقدس تو کیا, جب مسجد حرام سے 2 کلومیٹر ساتھ کعبۃ اللہ کے 2 کلومیٹر کے ساتھ وہاں شراب خانہ کھل چکا ہے. اللہ یاد باللہ حدود حرم کے اندر, آپ نے کبھی سنا حدود حرم کے اندر؟ چلے اور چھوڑے, مسجد حرام کے اندر جب بے پردہ حاجی موجود ہوں,
بے پردہ مرد اور عورتیں موجود ہوں، وہاں سیلفیاں بنا رہے ہوں، تو بیت المقدس تو بہت دور ہے، کعبۃ اللہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بہت بڑی موتیں آئیں گی، اور آپ کو پتہ ہے موت کیوں آتی ہے؟ مسلمانوں پر موت اس وقت آتی ہے جب ان میں موت قتل کی صورت میں تب آتی ہے جب ان کے اندر فحاشی اور بد کرداری عام ہو جائے، اور اس موضوع کو تو شاید ہی نہ چھیڑا جائے، کیوں جی ہر ایک اس موضوع کا اس وقت ڈاکٹر ہے کہ بد کرداری گھر گھر سے چیخ کر باہر نکل رہی ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا موتان یعنی جب کثرت اموات یعنی زمین کا اکثر حصہ جب اس میں ملوث ہو جائے گا، ثم استفاضت المال پھر مال بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اب اس عرصے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لا چکے ہوں گے کہ نہیں؟ یاجوج ماجوج بھی گزر چکے ہوں گے کہ نہیں؟ دجال بھی گزر چکا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ موت کے بعد اگرچہ ان ساری چیزوں کا تعلق موتان سے ہے، موتوں کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے، اس کے بعد فرمایا اتنا مال ہو جائے گا، ثم استفاضت المال حتی یعطى الرجل 100 دینار فیضل ساخطا، کسی بندے کو 100 دینار بھی بندہ دینا غصہ کر جائے گا، یہ دینے کی چیز ہے؟ یعنی دینار وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو دے دیا جائے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، 100 دینار یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے، مجھے زیادہ مال چاہیے، یعنی اتنا مال زیادہ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں تو ابھی وہ وقت نہیں آیا، کیونکہ لوگ تو 1 دینار کے پیچھے بھی دوسروں کی جان لے رہے ہیں، 30 روپے کے پیچھے بھی دوسروں کی جانیں لی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، ابھی مال اور زیادہ آنا ہے، اتنا زیادہ مال آئے گا کہ مال کی طرف توجہ بھی نہیں جا رہی ہوگی، بڑے سے بڑا مال لیا جا رہا ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آخری 2 نشانیاں کہ ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته، پھر اس کے بعد ایک ایسا فتنہ آئے گا، اب یہ کون سا فتنہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا ہر گھر اس کے اندر شریک ہوگا، اللہ یعوذ باللہ۔ یہ عرب یہ سادات الامہ ہیں، پوری امت کی سرداری عرب کے پاس ہے، کیونکہ میرے نبی سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ عربی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی شرافت لسانیہ کی وجہ سے پورے عرب کی عزت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ میرے نبی کی زبان والے ہیں، تو اس لیے لوگ ان کو اپنی سرداریاں دے دیتے ہیں کہ تم ہمارے سردار ہو، تم ہم سے افضل ہو، تم ہم سے اچھے لوگ ہو۔ لیکن جب عرب کے ہر گھر میں فتنہ موجود ہوگا تو پھر عجم تو بڑی دور کی چیز ہے، پھر عجم کی یوں سمجھے گھر خود فتنہ کے اندر شریک ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم ہدنة تکون بینکم وبین بنی الاصفر، میں عرض کر رہا ہوں نا یہ 6 واقعے نہیں ہیں، 6 قسطیں ہیں، ہر قسط ایک اپنے اندر سینکڑوں اقساط رکھتی ہے۔ اگر کسی کا بھی تفصیل کا موقع ملے آپ کو خود بھی پڑھیے، تلاش کیجئے حدیث میں، یہ 6 قسطیں آپ کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ پھر فرمایا تمہارے اور بنی الاصفر، اصفر یہ پیلے رنگ کو کہتے ہیں، تو بنی الاصفر وہ آبادیاں جو پیلے رنگ پر مشتمل ہوں گی، تو وہ کون ہیں؟ یہ روم کے علاقوں سے شروع ہو کر یعنی عرب کے علاوہ جتنے بھی عجم ہیں نا، انگریز جتنے بھی اس وقت موجود ہیں، یہی زمین کے غدار ہیں، یہی زمین پر قبضے کے دعوے دار ہیں۔ حالانکہ یہ زمین پر قبضے کے دعوے دار، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ زمین پر صرف فساد کے لیے بنے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ دجال بھی انہی میں سے ہوگا، اس کی رنگت بھی انہی کے ساتھ ملتی جلتی ہوگی۔ تو فرمایا تمہاری اور ان کے درمیان صلح ہوگی، لیکن وہ صلح ایسی ہوگی فیغدرون فیأتونکم تحت 80 غایہ، قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت پر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے، اور دھوکے کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے خلاف 80 جھنڈے لے کر آئیں گے۔ کتنے؟ 80 جھنڈے۔ اب اگر دیکھا جائے اقوام متحدہ کے جھنڈے گننے شروع کرو، پھر ہر ایک کے اپنے اپنے پارٹیوں کے جھنڈے گننے شروع کرو، 80 کے قریب تقریباً پہنچنے والے ہیں، اور یہ اس وقت پہنچ جائیں گے جب دجال شاید گزر چکا ہوگا یا دجال آنے والا ہوگا۔ جس طرح ہمیں بیت المقدس کے گرنے کا الیاذ باللہ انتظار ہے نا، اٹھنے کا تو ہمیں انتظار نہیں ہے، ہم خود تو نہیں اٹھ سکتے،
کیوں جی اٹھ کیسے سکتے ہو؟ ہر مسلمان کو اپنی حالت کے اس وقت پتا ہے، وہ کس حالت میں موجود ہے والعیاذ باللہ اس کو یہ پتا ہے۔ اتنا انتظار ہے کہ بیت المقدس آج یا کل ہمارے ہاتھوں سے گیا، اسی طرح دجال کے اٹھنے کا انتظار ہے، آج یا کل وہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پہلے یا اس کے بعد قومیں مل کر آئیں گی، نیٹو برابر مسلمانوں پر حملہ آور ہوگی، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے نیٹو افواج حملہ آور ہوتی ہیں نا، یہ کسی شمار میں نہیں ہے، یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ اصل میں جب ان کے جھنڈوں کی تعداد 80 ہوگی نا، بخاری شریف کی اس روایت کے مطابق ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا آخری حصہ پورا ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 6 چیزیں تھیں جی، اللہ کے نبی نے فرمایا میری وفات طیبہ کے بعد یہ 5 چیزیں آئیں گی۔ وفات طیبہ تو 6 نمبر یعنی پہلے نمبر پر ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، یہ اب 6 قسطیں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ ان میں سے کون سے اقساط میں ہے؟ انہی اقساط میں سے کسی ایک قسط کے نمبر ہوں گے، ایک قسط کے نمبر ہوں گے یاجوج ماجوج، جن کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سیدنا ذوالقرنین کے واقعات کے اندر، اور دجال کا ذکر بھی انہی کے چند نمبرز میں سے ہے۔ اگرچہ وہ ایک عالمی فتنہ ہوگا، لیکن نہیں، وہ فتنہ اتنا بڑا نہیں، یہ بڑے فتنے ہیں جن کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ اسی قسط کے نمبرز ہوں گے۔ دجال بھی آئے گا، اور اس کا ذکر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر جب قیامت قریب آئے گی، جو اس وقت جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا، وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، اور اس کے بعد واقعات کو ذکر کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر صرف اللہ کا غصہ ہی موجود ہوگا، اللہ یعذ باللہ۔ اس وقت سورہ اسرافیل کا انتظار ہوگا۔ اس وقت یہ جب آخری واقعہ ہوگا نا، وہ ہوگا حدیث پاک کے مطابق کہ سورج کا بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مشرق سے جب طلوع ہوگا نا، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب کسی کی توبہ نہیں ہوگی، یعنی اس کا مطلب ہے مسلمان تو اس وقت بھی ہوں گے، توبہ تو وہ بھی کریں گے، لیکن کسی کی توبہ نہیں ہوگی۔ آپ خود انصاف سے بتائیے، یہ ہمارا موجودہ لڑائیوں کے ساتھ ہم اس پر تبصرے نہیں کرتے، آپس کی جنگیں جاری ہیں، ایک طرف سے بھی مار رہے تھے، دوسری طرف سے بھی مار رہے تھے، ایک طرف سے بھی کہہ رہے تھے اللہ اکبر، دوسری طرف سے بھی، یہ ابھی احتجاجوں میں آپ نے موتوں کو دیکھا، دوسری طرف سے بھی کہہ رہے تھے اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر کی فائرنگ اور ادھر سے بھی اللہ اکبر کی فائرنگ، اور کہیں سے آپ کو یہ بھی ندا ملتی ہوگی یا غوث اعظم مدد، یا رسول اللہ مدد۔ اب خود انصاف سے بتائیے، اگر کوئی شرکیہ نعرے لگا کر اللہ سے توبہ کر رہا ہو تو وہ توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جہاد ہو سکتا ہے وہ جب یا رسول اللہ کا ذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذکر کریں، آپ اللہ کے نبی پر درود بھیجیں، نعرے کو شرکیہ کیوں بنایا جائے؟ تو اب حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت بھی مسلمان تو موجود ہوں گے، معافیاں تو مانگ رہے ہوں گے، لیکن ان کی معافیاں نہیں ہوگی، وہ اللہ کو مزید غصے میں ڈالیں گے، اللہ کو ناراض کر رہے ہوں گے۔ لہذا مطلب یہ ہے کہ اس وقت زمین کا ایک ایسا حصہ ہوگا کہ جو باقاعدہ طور پر الٹ جائے گا اور سورج دوسری طرف سے نکلے گا۔ جب سورج دوسری طرف سے نکل جائے، یہ اعلان ہوگا کہ اب کوئی توبہ کرنے والا حقیقی معنوں میں نہیں بچا، اب کسی کی توبہ نہیں ہے۔ تو جب کسی کی توبہ نہیں ہوگی، کسی کی نماز پڑھنا نماز نہیں ہوگا۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ حروف مٹ جائیں گے، ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے، تو پتہ نہیں وہ کیسے حروف ہوں گے جو قرآن میں مٹ جائیں گے، ہم قرآن کھولیں گے۔ آج کل اگر کسی کو بات بتاؤ تو وہ کہتا ہے بڑی آسانی سے سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ موبائل اپلیکیشنز وہ قرآن پاک کی رکھتے ہیں نا، بعض اوقات ڈیٹا غائب ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ اپلیکیشن جو ہے نا، اس کے اندر کوئی وائرس آ گیا ہے، کرپٹ ہو گئی ہے، ری انسٹال کریں۔ تو اب پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کے حروف مٹنا آج کل ہر ایک کے ذہن میں موجود ہے کہ بڑی آسانی سے سمجھ آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے سے ارشاد فرما دیا تھا۔ تو جی ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ اللہ تلاوتیں کسی کی قبول کرے گا، نہ اللہ کسی کی نمازیں، نہ کسی کا رونا دھونا، وہ جو شرکیہ کفریہ کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہوں گے، وہ غیر اللہ کے رکوع سجدہ کر کے اللہ کو منا رہے ہوں گے،
اور آپ خود انصاف سے بتائیں، اگر کوئی جمہوریت کا جھنڈا اٹھا کر خانہ کعبہ پہ چلا جائے، حج اور عمرہ کرنے چلا جائے تو کیا خیال ہے؟ پھر یہ کوئی حج اور عمرہ ہے؟ یہی تو ہم انڈینز مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر صبح و شام جو حملے ٹوٹ رہے ہیں، تمہارے اوپر صبح و شام کفار غالب آ رہے ہیں، تم سے نیشنلٹی کھینچی جا رہی ہے۔ اس وقت انڈیا میں یہی شور ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ملک بدر کر دو، رہیں گے وہی برما کے مسلمز کی طرح کہ مسلم کمیونٹی اس وقت وہ بگیار کیمپ میں رہتی ہے، ان کے پاس کوئی اپنا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، ان کو کوئی نیشنلٹی نہیں دیتا۔ اب انڈین مسلمانوں پر اسی طرح عذاب توڑے جا رہے ہیں۔ اب وہ اس چکر میں ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں کسی ایک کی سیٹ ہو، ووٹوں پر کھڑا ہو، ہم ان کو میسج کرتے ہیں، خدا کے بندوں کیوں اللہ کو ناراض کر کے کافروں کو راضی کرتے ہو؟ تم ووٹوں میں سیٹیں لے رہے ہو اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے، اپنی مسلمان کمیونٹی کو بچا لیں گے۔ یہ تمہارا خواب ہے، تمہارا جھوٹ ہے۔ جب کافر تمہارے اوپر ہاتھ صاف کرنے آئے گا نا، اس کو تو کسی کی ماں بہن کی تمیز نہیں ہوتی، کہ وہ تمہارے مسلم لیڈرز کو دیکھے، پہلے وہ ان کو خریدے گی اور تمہارے نام نہاد لیڈرز کو بٹھائے گی۔ جمہوریت کفر ہے، جمہوریت شرک کا نام ہے، یہ ووٹ سسٹم اسلام کے متصادم چیز کا نام ہے، یہ کبھی بھی اسلام لے کر آنے والا نہیں ہے۔ ٹیسٹر بننے والے ٹیسٹر بن چکے ہیں، انہوں نے ملا ازم نے بھی جھنڈے اٹھا لیے، کتاب کے نام پر بھی ووٹ لیے جا چکے ہیں، سارے ٹیسٹر بن چکے ہیں۔ اسلام آیا؟ آج تک تو نہیں آیا، بلکہ اور زیادہ بگاڑ دیا جا چکا ہے، کیونکہ جمہوریت باقاعدہ ایک کفر کا دوسرا نام ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے دین کے مقابل ہے، دین اسلام کے مقابلے میں ہے۔ تو لہذا بھائی اب صرف اور صرف ایک چیز کا انتظار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ موتان کثرت الاموات آئے گی، اسی کے اندر دجال بھی آئے گا، اسی کے اندر یاجوج ماجوج بھی آئیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تشریف لائیں گے، اس وقت بھی کثرت اموات ہوگی، لیکن کفر کا صفایا کیا جائے گا پورے روئے زمین کا، وہ بھی موتان کے افراد میں سے ایک فرد ہوگا۔ تو اس لیے جی اس موت کو اپنی آخرت کی پہلی سیڑھی سمجھ لیجئے، اور یہ پہلا واقعہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو سلسلہ واقعات قیامت ہوگا ان سب میں سے موت ہمارے سامنے روزانہ رہنی چاہیے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد آپ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ پڑھنے والا وہ اپنی زندگی کے نظام کو سمجھ لیتا ہے۔ علماء سے پوچھ لیں، میں تو بہت سارے علماء سے رابطے میں ہوں، پوچھتا رہتا ہوں ان سے کہ مجھے یہ بتائیں اگر کسی آدمی کو سورۃ البقرہ نہ آتی ہو، ایک تو ہے نا حفظ میں، اور ایک ہے اللہ کے احکام کا پتہ نہ ہو، وہ مسلمان ہے؟ تو مجھے اس کا جواب نہیں آتا، کیونکہ میرے اوپر سوال ہوا ہے تو میں سوری کہہ کر خاموش ہو گیا ہوں، کیونکہ میں ابھی اس کی تلاش میں ہوں، علماء کو ساتھ ملا رہا ہوں۔ اور ایک عالم نے تو بڑے گھبرائے ہوئے جواب ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا اگر اس پر فتویٰ لگاؤں نا 98% نہیں بچتے، اس وقت ہم 98% نہیں بچتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم زمین پر کیوں آئے تھے؟ یہ پہلی صورت ہے، یہ ہمیں موت کی یاد دلا رہی ہے۔ کم از کم اس انتظار میں رہیں، ہم دنیا میں پلنے نہیں آئے، ہم دنیا میں کھانے نہیں آئے، ہم دنیا میں بچے پیدا کرنے نہیں آئے، نسلیں بڑھانے نہیں آئے، ہم زمینوں پر حکومتیں کرنے نہیں آئے، ہم آئے ہیں ایک اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ کئی جوانوں کو آپ نے مرتے دیکھا ہوگا، اپنوں سے چھوٹوں کو مرتے دیکھا ہوگا، اپنوں سے بڑوں کو، اپنے ہم عمر کو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ہم کس خوش فہمی میں ہیں کہ نہیں آج ہم نے نہیں مرنا، ہمارے طلباء کو کل چھٹی ملنے والی ہے تو وہ کہیں گے نہیں کل تو ہم نے گھر جانا ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ نہ جی نہ، یہ نہ خیال کیا کریں ہم نے کل گھر جانا ہے، آج ہم نے سونا ہے، کل ہمارا پیپر ہے، یہ وہ موت کو اس سے بھی پہلے یاد کرنا ہے۔ کئی طلباء آپ نے دیکھے ہوں گے، کئی بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، دوران حفظ، دوران تدریس، دوران تعلم وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آئیے سورۃ البقرہ کی ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں، ہمارا وقت پھر پورا ہونے والا ہے۔ موت کا ذکر قرآن پاک کی پہلی سورت میں کس انداز میں ہے جی؟ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 36 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ فرمایا یہ روئے زمین پر جب سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لا رہے تھے نا، ان کے زمین پر آتے ہی اللہ نے جو ارشادات فرمائے وہ یہ تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه۔ اس آیت کی تفسیر کے مختلف انداز آپ کو پہلے بھی کئی دروس میں سنا چکا ہوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم یہاں سے اتر جاؤ، ایک دوسرے کے تم آپس میں دشمن ہو۔ جس طرح یہاں جنت میں رکھ کر تمہیں ٹریننگ کروائی ہے نا کہ ابلیس لئیم جتنے بھی اللہ کے نام کے قسمیں کھاتا رہے یہ تمہارا دشمن ہوگا، خیال کرنا۔ زمین پر جا کر اس کو دشمن ہی خیال کرنا۔ وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ دشمنی تمہاری کب تک تمہیں آزماتی رہے گی؟ فرمایا زمین پر ایک ٹھکانہ ہوگا تمہارا اور ایک وقت مقرر ہوگا، اس وقت مقرر تک یہ دشمنی میں تمہیں آزماتا رہے گا اور تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ تمہاری ٹریننگ کروائی ہے نا کہ اگر کبھی کو اتار چڑھاؤ آ بھی جائے نا تو اللہ کو راضی کر لینا۔ آ جاتے ہیں زندگی پر کئی ایسے رنگ، کئی نشیب و فراد آ جاتے ہیں، بندہ اپنی بھول کی وجہ سے یا اپنی غلطی کی وجہ سے یا اپنی خطا کی وجہ سے یا اپنی حماقت کی وجہ سے کسی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، تو فرمایا معافی مانگ لینا اللہ تعالیٰ سے۔ شکر ہے اللہ نے یہ فیچر رکھا ہے اپنی رحمتوں کا۔ اگر اللہ فرماتے کہ میں معاف نہیں کروں گا، بس جس نے نیکی کی ہے وہ نیکی، تو جس نے برائی کی ہے وہ برائی، تو کیا خیال ہے ہم کچھ کر سکتے تھے؟ ہماری کوئی پاور نہیں تھی۔ شکر کریں ہمارے رب نے معافی کا قانون رکھا ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ کریم معافی مانگنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں۔ خیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر وہ خطا کار ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کی طرف آ جائے اللہ اس کو نہ صرف اس کی توبہ قبول کرتے ہیں بلکہ عجیب عجیب رحمتیں اللہ اسے عطا کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے 100 بار سے بھی زیادہ استغفار کر لیتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے چند منٹ کے اندر کون سے ایسے کلمات ہیں جو بندہ 100 دفعہ کہے تو اس دن کے کم از کم 100 گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں۔ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ کو آپ 100 دفعہ کہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے جی؟ آپ نے گنا ہوگا 5 منٹ سے بھی کم لگتا ہے۔ تو پھر اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں اور آپ کا عقیدہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ والا ہے تو آپ کو خوشخبری ہو کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ بہت بڑا تحفہ دے دیا ہے۔ اے اللہ تو اپنی تعریفوں سمیت پاک ہے، تیری تعریفیں بندوں میں نہیں، یہ معنی ہے، اس پر عقیدہ ہونا چاہیے۔ لجپال بھی تو ہے، گنج بخش بھی تو ہے، داتا بھی تو ہے، کوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا بھی تو ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو پھر اللہ کریم معاف بھی کر دیں گے۔ تو فرمائے ایک وقت مقرر لے کر آئے ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایکسپائری لگی ہوئی ہے لیکن اللہ نے ہمیں اپنی ایکسپائری بتائی نہیں ہے۔ ہمیں کسی کو پتا ہے جی کب مر جانا ہے جی؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ جتنے لمحات ہیں اللہ سے دعا کریں اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لے، اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ضائع ہوتا ہے نا، سب سے بڑی چیز جس کے اندر عمر ضائع ہوتی ہے وہ روپیہ پیسہ ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ روپیہ پیسہ جس کے اندر، جس کے پیچھے لگ کر بندہ اپنے دین کو تباہ کر دے، جس کے پیچھے لگ کر اپنی عمر کو بندہ داؤں پر لگا دے، یہ روپیہ پیسہ سب سے زیادہ یہ عمر کو ضائع کرتا ہے۔ میں اس کا یہ مطلب نہیں نکال رہا کہ آپ روپیہ پیسہ آپ کے پاس نہ ہو، بلکہ اللہ سے استغنا مانگے، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، عطا کر، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہوں۔ اے اللہ ہمیں دنیا سے بے پرواہ بنا دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے آپ رحمت مانگیں گے نا، اللہ ٹینشنوں سے عذاب کر دیں گے، اللہ روپے پیسے کی فکر سے عذاب کر دیں گے، اور اللہ اتنا عطا کریں گے۔ قرآن کی آیتیں آپ کو پتہ ہے نا، فرمایا فتحنا علیہم ابوابا من السماء، ہم آسمان و زمین کے دروازے کھول دیں گے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تم اوپر نیچے سے اللہ تمہارے لیے مال کے ہی اسباب بنا دے گا، آسمان بھی برسائے گا، زمین بھی اگائے گی، مال ہی مال تمہارے پاس کثیر ہو جائے گا، لیکن اس کے پیچھے مارا مارا پھرنا نہیں ہے۔ دنیا اتنی گندی چیز ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قانون تو ہم یہ بناتے، قانون تو یہ بناتے کہ لمن یکفر بالرحمن،
کہ جو رحمان کا کافر ہو، جو بھی اللہ کا دشمن ہو، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ ہم اس کے گھر کی چھتیں بھی چاندی کی اور سونے کی بنا دیتے، ہم اس کے گھر کے دروازوں کو بھی سونے اور چاندی کا بنا دیتے۔ کس کے؟ کافر کے۔ قانون تو یہ ہونا چاہیے، کیونکہ گندی چیز گندے لوگوں کو ملنی چاہیے۔ قانون تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی سیڑھیاں جن کو پاؤں تلے روند کر وہ چڑھ جا رہے ہوں، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، یہ بھی سونے اور چاندی کی ہم بنا دیتے۔ قانون تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مسلمان اس کو برداشت نہ کر سکتے، مومن اس امتحان کو برداشت نہ کر سکتے۔ اللہ مومن ہم میں اور چڑا ہمیں وہ رہے ہیں، لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا نا کہ سارے کافر بن جائیں گے تو پھر ہم قانون یہی بنا دیتے، لیکن ہم نے یہ قانون بنایا نہیں ہے۔ مومنو تمہیں بھی عطا ہوگا، ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، بس عمر ضائع نہ کرنا۔ جب دیکھنا کہ عمر ضائع ہونے لگی ہے، ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، پھر اللہ اور زیادہ عطا کرے گا، اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ اپنوں کو رسوا نہیں کرتا۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، آپ اس کی رسوائی نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ کا کوئی محبوب ہو، آپ اس کی رسوائی نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ کا کوئی اپنا کلاس فیلو ہو، آپ اس کی رسوائی نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ کا کوئی ہم مسلک ہو، آپ اس کی رسوائی نہیں برداشت کر سکتے۔ تو اللہ اپنے خصوصی بندوں کو کیسے رسوا ہونے دے؟ وہ تو غیرتوں کا بھی خالق ہے، محبتوں کا بھی خالق ہے۔ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ بس آج ہی سے تیاری کر لیں۔ کون سی تیاری؟ جو سورۃ البقرہ کا آپ نے سبق پڑھا، اور مومنوں کی تعریف اسی سورت میں اللہ کریم فرماتے ہیں۔ اسی سے چند آیتوں بعد آیت نمبر 46 میں فرمایا، مومنوں کا ہر وقت ذہن میں ایک خیال چل رہا ہوتا ہے۔ کون سا خیال؟ خیال پیدا کریں گے جی وہ مومن اپنے دل میں کون سا خیال لاگو کریں گے؟ یہ آیت نمبر 46 کو کوٹ کرنا جی آپ، سورۃ البقرہ، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ہر وقت دل میں یہ خیال ہے کہ اے دنیا والوں، مجھے تو جانا ہے، مجھے تو جانا ہے، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، وہاں پر زمینیں اچھی ہیں، یہاں والی نہیں، وہاں پر گاڑیاں اچھی ہیں، یہاں والی نہیں، یہاں والی گاڑیاں بھی درد سر بن جاتی ہیں، یہ بھی ریپیئرنگ مانگتی ہے، یہ بھی جو ہے ہمیں بات بات پر مشکل میں ڈال دیتی ہیں، ہمیں یہاں نہیں، ہمیں وہاں چاہیے۔ اگرچہ اللہ ہمیں یہاں بھی کسی کے سامنے انشاءاللہ رسوا نہیں ہونے دے گا، کہیے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی عزتوں سے مالا مال کریں گے، لیکن سچی عزتیں ہمیں چاہیے۔ مسلمان کے دل میں یہ خیال ہو، آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو تھوڑی دیر بعد مجھے جانا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہ ہمارا پہلا سبق تھا، موت کا ذکر۔ ابھی کچھ اسباق اسی موت کی سیڑھی کے باقی ہیں جو قصص القرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ وما علینا الا البلاغ۔